نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. طلبہ عزیز، الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں دنیاوی علوم سے، دنیاوی کام کاج سے نکال کر ایک ایسے علوم کو، ایک ایسے علم کو سیکھنے کا اہل بنایا ہے، انتخاب فرمایا ہے جو علم نبیوں والا علم ہے. ماشاءاللہ آپ طالب علم ہیں، مہمان رسول ہیں، اور علم کے متعلق قرآن میں، احادیث میں بے شمار فضائل آئے ہیں. علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پورے قرآن میں 30 پارہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو 114 صورتیں، اور 114 صورتوں میں اگر سرچ کیا جائے تو 6666 آیتیں ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلی آیت آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے لیے کیوں انتخاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو انتخاب فرمایا کہ علم جب ہمارے اندر آئے گا اور ہمارے اندر علم کی روشنی آئے گی، علم کی فضا آئے گی، علم کی نورانیت آئے گی، تو یقیناً ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے تمام برائیاں اور تمام خرافات اور بدعات دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی. آپ مہمان رسول ہیں، آپ کو اللہ نے علوم نبویہ کے لیے انتخاب فرمایا. زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ایک ایسے علوم کے لیے ہمیں انتخاب فرمایا ہے جو علوم نبیوں والا علم ہے، اور نبیوں والا علم ہے. اس علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بے شمار دولتیں دیتا ہے. آپ عموماً مدرسے کے طالب علم کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم ٹوپی والے ہیں، ہم کرتا پاجامہ والے ہیں، ہم بھی دنیا میں پڑھتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم بھی پینٹ شرٹ پہنتے، جینس پہنتے اور کیپ لگا کر کے بال بڑے بڑے کر کے جو ہے گھومتے. یقیناً یہ سوچ ہمارے اندر کبھی بھی نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ 2 طرح کے طالب علم ہوتے ہیں. ایک دنیاوی طالب علم یعنی دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور ایک وہ طالب علم جو علوم نبویہ کو، قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. یاد رکھیے گا اور غور کیجیے گا آپ حضرات، تو پتہ یہ چلے گا کہ جو لوگ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسکول جاتے ہیں تو اپنے بستے کو، اپنے بیگ کو پیچھے لٹکا کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جو علم پیچھے ہے مرنے کے بعد وہ پیچھے نہیں رہ جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح مکتب میں پڑھنے کے لیے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے کے لیے جب بچے گھر سے نکلتے ہیں تو کلام پاک ہو یا نورانی قاعدہ ہو یا پھر اما پڑھا ہو یا پھر دیگر کوئی اسلامی کتاب ہو، اس کو کیا کرتے ہیں؟ آگے سینے میں دبا کر لے جاتے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ علم مرنے کے بعد ہم سے آگے چلا جائے گا. اس لیے آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے علوم نبویہ کے لیے انتخاب فرمایا ہے، ہمیں مصطفیٰ بنایا، سلیکٹ کر کے. اپنے گاؤں محلے میں ذرا غور کیجیے، بہت سے بچے ہیں جو کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کوئی بلہ کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیلنے میں لگا ہے، کوئی موبائل لے کر کے جو ہے گھوم رہا ہے، گانے سن رہا ہے اور اس پر دیگر جو ہے چیزیں دیکھ رہا ہے، خرافات کی چیزیں دیکھ رہا ہے. لیکن آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم اس ماحول سے ہمیں نکال کر کے، اس ماحول سے ہمیں جو سلیکٹ کر کے، اس ماحول سے ہمیں انتخاب کر کے ہمیں ایک ایسی جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، ایک ایسی جگہ لا کر کے بیٹھا دیا ہے کہ وہاں پر رہ کر ہم اللہ کے علم کو حاصل کرتے ہیں، ہم قرآن کے علم کو حاصل کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرتے ہیں. یقیناً علم بہت بڑی دولت ہے. اس لیے زندگی کے اندر ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا ہے
کہ جب بھی مدرسے کے اندر ہے اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرنا ہے، وقت کی قدر کرنا ہے، وقت پر اساتذہ جو سبق دیتے ہیں اس کو یاد کرنا ہے، اساتذہ جو سبق پڑھاتے ہیں اس کو یاد کر کے اپنے استاد کو وقت پر سنانا ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو یقیناً ہمارے علم کے اندر نور آئے گا، ہمارے علم کے اندر روشنی آئے گی، ہمارے علم کے اندر جو ہے ہر طرح کی نورانیت آئے گی۔ یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ انتخاب کیا ہے تو یاد رکھے کہ جو شخص بلندی کو چاہتا ہے، جو شخص بلندی کو چاہتا ہے، اونچے علم کو چاہتا ہے، اونچائی پر پہنچنا چاہتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ راتوں کو جاگے، راتوں کو جاگ کر پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ معصوم ہیں، آپ معصوم ہیں اور آپ مہمان رسول ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ رسول کے مہمان، کسی دنیا دار کے مہمان نہیں، کسی بھی نیتا کے مہمان نہیں، کسی بھی گاؤں کے مکھیا سرپنچ کے مہمان نہیں، بلکہ ہم کس کے مہمان ہیں؟ رسول کے مہمان ہیں۔ اور یاد رکھیے جو رسول کا مہمان ہوگا اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ تو انشاءاللہ علم کی قدر کرنا ہے، علم سیکھنا ہے اور علم پر جو ہے پورا اترنا ہے، اور جس مقصد کے تحت ہم اور آپ مدرسے میں آئے ہیں اس مقصد پہ کھڑا اترنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کی اہمیت اپنے دلوں کے اندر بیٹھانے کی اور علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔